صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں بری باتوں اور فحش کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میں کچھ نماز پر ہی آج باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نماز کی بہت اہمیت، قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جو ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بینہ وبین الکفر ترک الصلاۃ او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ حدیث کا مطلب سمجھیں کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ نماز کا مخاطب نہیں، حج کا مخاطب نہیں، روزوں کا وہ مخاطب نہیں، قربانی کا وہ مخاطب نہیں، زکوٰۃ کا وہ مخاطب نہیں، راہ اللہ خرچ کرنے کا وہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت اس کے قلب میں نہیں ہے، اس کے اندر نور ایمان نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب اور رب اپنے بندے کے ساتھ مخاطب تب ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو رب تعالیٰ اپنے بندے سے خود مخاطب ہوتا ہے۔ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، وہ آپ سے خود مخاطب ہو، آپ خوشیوں سے سما نہیں پائیں گے کہ مجھے خود خطاب کیا، میری طرف خود متوجہ ہوئے، مجھے خود بلایا، میری طرف توجہ کی، مجھے میری طرف خطاب کیا اور مجھے بلایا۔ تو احکم الحاکمین ارحم الحارمین، شہنشاہ کائنات رب تعالی خالق کائنات اپنے بندوں سے خود مخاطب ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب تعالی مخاطب ہوتے ہیں، بڑا ہوتا ہے رب تعالی مخاطب رہتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے مخاطب رہتے ہیں، بالغ ہو جاتا ہے اور زیادہ مخاطب ہو جاتے ہیں۔ لے برے بندے، آج تو میرے کرم فضل سے اور میری دی ہوئی زندگی سے تو بالغ ہو گیا، اب تو میرا پکا پکا مخاطب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب سب سے پہلے اعمال میں تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہو گئی، یہ خطاب ہے۔
میرے بندے آج تو بالغ ہو گیا، آج میرا تیرے ساتھ خطاب قائم ہو گیا، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، قربانی زکوٰۃ خیرات کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی شکل میں۔ یہ سارے خطاب ہیں اللہ کے۔ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اسی لیے اللہ خوش ہوتے ہیں، میرے بندے میں تو تیرے ساتھ مخاطب ہوں، اب تو میرے ساتھ مخاطب ہے۔ نماز کے ذریعے تو مجھے یاد کر رہا ہے، روزے کے ذریعے تو مجھے یاد کر رہا ہے، حج عمرے کے ذریعے تو مجھے یاد کر رہا ہے، قربانی کے ذریعے تو مجھے یاد کر رہا ہے، میرے لیے قربانی کر رہا ہے، زکوٰۃ میرے لیے دے رہا ہے، نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے، حج عمرہ میرے لیے کر رہا ہے، میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ جب بندہ رب تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، رب تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں پہلے تو مخاطب میں تھا تجھ سے، اب تو بالغ ہو گیا، اب تو مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ تو یہ جو بات فرمائی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ کافر نماز کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ جب کافر مخاطب نہیں ہے نماز کا، اللہ کافر سے ناراض ہے۔ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، جا میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں کافر کھاتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں کافر پیتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں کافر بے شمار رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں حاصل کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، رب تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، جا کھا لے مر لے ٹھوس لے، آئے گا تو میرے پاس۔ کافر کے کھانے سے پینے سے نعمتوں سے اللہ ناراض رہتے ہیں۔ کیوں روکتا اس لیے نہیں ہے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ روکتے نہیں اس لیے نہیں ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا سانس، اس کا آکسیجن، اس کی زندگی، یہ ساری نعمتیں اللہ چھینتے اس لیے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے میرے نزدیک تو یہ ساری کائنات ایک مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رب تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک مچھر کے برابر بھی، بعوضۃً کے لفظ ہیں، ایک مچھر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ یہ نہ سوچ تو کافر میں آج عیش کر رہا ہوں، میں خدا کی نعمتیں میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، خدا کی نعمتیں زیادہ ہیں، حکومتیں زیادہ ہیں، ریاست زیادہ ہے، خدا کا دیا ہوا میرے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ یہ نہ سوچ تیرا انجام خراب ہونے والا ہے، تیرے لیے آزمائش ہے۔ میں حدیث کا نقطہ بتا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں فرق سمجھیں، اپنا اعزاز اور اپنا شرف اور اللہ رب العزت کے نزدیک اپنا وقار، اپنی وقت قدر جانیے۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، کافر مخاطب نہیں ہے، کلمہ نور ایمان نہیں ہے، مسلمان مخاطب ہے، مسلمان مخاطب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اب اس حدیث کی وضاحت اچھی طرح یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ علامت ہی نہیں ہے، نشانی ہی نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ نماز چھوڑ دے، یہ مطلب ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے، اس کا شایان شان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ یار جیسی کیسی بھی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، نماز پڑھے گا مسلمان۔
ہو نہیں سکتا نماز نہ پڑھے مسلمان بھی ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، اللہ کو ایک سمجھتا ہو، اللہ کے وحدہ لا شریک پر ایمان ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اور بیس بعد الموت قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ ایمانیات ہیں، ان پر ایمان رکھتا ہو۔ کلمے کا مطلب یہ ہے ایمان رکھتا ہو اور وہ نماز چھوڑ دے، ہو نہیں سکتا۔ ہمارے مرشد یوں سمجھاتے تھے کہ ہو نہیں سکتا انسان ہو اور اس کے اندر دل نہ ہو، انسان ہو زندہ اور اس کے اندر دل نہ ہو نہیں سکتا۔ دل نہ ہو تو انسان نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ نماز دل ہے، دل ہے۔ انسان نہیں رہتا، نام انسان کا انسان نہیں رہتا، میت مردہ ڈیڈ باڈی نام بن جاتا ہے۔ روح نکلتے ہی جب تک سانس ہے، دل چل رہا ہے تو انسان ہے، بشر ہے، اور روح نکلتے ہی انسان نام ہی بدل جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ ہو نہیں سکتا مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کروائے اور نماز بھی چھوڑتا ہو نہیں سکتا۔ آج ہو رہا ہے، اللہ کو غصہ آ رہا ہے۔ آج بڑے بڑے پکے ہم مسلمان ہیں، آج نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز کے تاریخ ہیں۔ چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، اتنا بڑا نقطہ ہے، نقطہ نہیں نقطے ہیں۔ بینہ و بین الکفر ترک الصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ میں نے حدیث کا مطلب سمجھایا۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت ولا تشرک صلاۃ مکتوبہ متعمدا، ابن ماجہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دیکھنا، دو کام کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں کوئی قتل کر دے، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، دو کام نہ چھوڑنا۔ یا تمہیں آگ میں جلا کر جلا دیا جائے، جل جانا پسند کر لینا، دخل الجنہ، دوسری روایت میں ہے سیدھے جنت میں جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے۔ تمہیں کوئی قتل کر دے، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، شہداء میں چلے جاؤ گے۔ دو کام کبھی نہ چھوڑنا زندگی میں۔ ایک فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک اللہ کو سارے گناہوں سے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت کا نزدیک سب سے بدترین، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کروائے۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اس کی اوپر تفسیر کی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اگر تمہیں کوئی شرک کرنے کا کہے اور دھمکی لگائے قتل کرنے کی، دھمکی لگائے آگ میں جلانے کی، جل جانا، شہید ہو جانا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کسی کی دھمکی پر اور کسی کے کہنے پر، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اس کی ذات میں کر لیا، اس کی صفات میں کر لیا، پھر تم میں اور مشرک میں فرق کوئی نہیں۔ اور دوسرے ارشاد فرمایا نماز کا، تمہیں کوئی نماز کا کہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز چھوڑنے کا کہے، اور نماز چھوڑنے پر دھمکی لگائے، نماز پڑھنے پر دھمکی لگائے، اگر تو نے نماز پڑھی تجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر تو نے نماز پڑھی تو تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو فرمایا جل جانا، شہید ہو جاؤ گے، قتل ہو جانا، شہید ہو جاؤ گے، نماز نہ چھوڑنا۔ ہم پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، آزاد ہیں،
आजाद हैं, नमाज की सदाएं जगह जगह हैं, मल्ले मल्ले गली गली कूचे कूचे नमाज की सदाएं हैं। अल्लाह ने जिंदगी भी दी है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, जुबान दी है, हाथ पांव दिए हैं, चल सकते हैं, सेहतमंद है। उससे पूछो नमाज की कदर जो चल नहीं सकता, जो बीमार है, चापाई पे है, बेड पे है, हॉस्पिटल है, उससे पूछो सेहत की कदर। उससे पूछो जो नमाजी था और आज वो माजूर हो चुका है, उसका दिल रोता है, उसका रेशा रेशा खून खून धाड़े मार कर रो रहा है, अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे दे, मैं नमाज पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने जाऊं। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत सेहत है, तंदुरुस्ती है, ये जिंदगी है। आज तुम इसको कहां जाय कर रहे हो, कहां जाय कर रहे हो? अल्लाह के नबी का फतवा देखो, वो इरशाद फरमाते हैं, देखना नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। अगर तुम्हें शहीद कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, जल जाना, शहीद हो जाना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया नमाज का छोड़ना तो मुसलमान की शान है ही नहीं है। मुसलमान तो काफिर छोड़ता है, मुसलमान का नमाज तो काफिर छोड़ता है या मुनाफिक छोड़ता है, वो मुखातब नहीं है, वो मुखातब नहीं है। मुनाफिक मुनाफकत की वजह से छोड़ता है, काफिर अपने कुफर की वजह से छोड़ता है, उस पर नमाज फर्ज नहीं है, वो मुखातब नहीं है। मुसलमान नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो अर्जुल्लाह वासिया, कुरान मजीद में यह आयत है। हुजूर ने फरमाया इसकी तफसीर में कि ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई कि अगर तुम्हें कोई नमाज से रोके, अल्लाह की इबादत से रोके, अल्लाह के फराइज सरंजाम देने से अगर तुम्हें कोई रोके, अल्लाह फरमाते मेरी जमीन बहुत वसी है, तुम चलते रहो, क़यामत आ जाएगी, मेरी जमीन खत्म नहीं होगी, कहीं और चले जाना, मेरे इबादत, मेरे वाजिबात वहां जाके अदा कर लेना, वहां जाके अदा कर लेना। अल्लाह ने रोजी का जिम्मा अपने जिम्मे लिया है, तुम्हें अल्लाह रोजी जंगल में भी दे देगा, तुम्हें पहाड़ पे भी अल्लाह रोजी पहुंचा देगा, तुमको छोड़कर चले जाना, मुझे ना छोड़ना, मेरी नमाज ना छोड़ना, मेरे वाजिबात ना छोड़ना, मेरे फराइज ना छोड़ना। हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का नाशुक्री करें, कौन कौन सी नेमतों को गिने, फिर भी हम नमाज छोड़ते हैं। नमाज जैसी इबादत हम छोड़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन आम बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बहुत सी चीजों का जिक्र फरमाया, उन चीजों में नमाज का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। जिक्र फरमाते हुए नमाज के मुतल्लक हजरत अमर बिन आस कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु सल्लम ने ये फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातुन यौमल क़ियामा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जो आदमी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है, अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक नूर पैदा करते हैं, एक नूर पैदा करते हैं जो उसके कल्ब में, उसकी रगों में, उसके सीनों में, हत्ता कि उसके खून में एक नूर दौड़ता है। कल्ब में एक नूर अल्लाह करीम पैदा करते हैं जिसको नूरे ईमान कहते हैं। एक नूरे नमाज है, एक नूरे ईमान है, नमाज का एक नूर है, एक रोशनी है जो उसके खून में दौड़ता है, जो उसके कल्ब को मुनव्वर करता है, जो उसके सीने को मुनव्वर करता है, जो उसके दिमाग को मुनव्वर करता है। ये नमाज पढ़ने की बरकत है। आप देखेंगे नमाज पढ़ने के बाद एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, सुकून वाली, आराम वाली, सकूनत वाली, एक राहत आप महसूस करेंगे। फजर की नमाज पढ़ें तो बहुत ज्यादा आपको ये चीज महसूस होगी, जरा महसूस करना।
ظہر پڑھیں گے تو عجیب قسم کی راحت سکون آپ کے دل دماغ میں آپ محسوس کریں گے. عصر پڑھیں گے تو کریں گے, مغرب پڑھیں گے تو کریں گے, جمعے کی نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ کریں گے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, ایک عجیب قسم کی راحت اور سکون آپ محسوس کریں گے. مسلمان ہو صحیح, کلمہ ہو صحیح اندر, کافر کو نہیں محسوس ہوگا کیونکہ نور ایمان نہیں ہے. ایمان بنیاد ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں ہے, نہ اس کا اثر ہے نہ وہ کارآمد ہے. آپ قرآن پڑھیں گے, یہی چیز راحت اور سکون کی دل دماغ میں محسوس کریں گے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو بہت زیادہ یہ سکون اور راحت, ایک سکینہ آپ اپنی طبیعت میں کریں گے. اور جب حج کر کے آئیں گے تو میرے نبی نے فرمایا یہ ایسا جیسا کہ ابھی ماں نے جنا. عجیب قسم کی راحت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. عمرہ کر کے فارغ ہوں گے, حلق قصر کرائیں گے تو عجیب کیفیت آپ معلوم کریں گے. اپنے دل دماغ میں آپ قربانی کریں گے, یہ ساری باتیں محسوس کرنا. عجیب قسم کی راحت, چھری پھیرتے ہی خون بہتے ہی عجیب قسم کی طبیعت میں راحت اور سکون پیدا ہوگی. جب زکوٰۃ ہاتھ سے دیں گے تو, اور 1 روپیہ اللہ کے راستے میں تو بھی آپ ابھی دیکھ لیں, عجیب راحت اور سکون. حتیٰ کہ آپ چلتے ہوئے راستے سے ایک چھلکا ہٹا دیں گے تو آپ کو ایک عجیب قسم کی راحت ملے گی. یہ اس کو نور ایمان کہتے ہیں. ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے, کسی کو کم محسوس ہوتا ہے, کسی کو زیادہ ہوتا ہے. کوئی جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اس کو یہ اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا, اور جتنا اللہ سے وہ دور ہوگا اتنا ہی کم محسوس ہوگا. یہ احساسات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کا رکھے ہیں, نور اعمال کا رکھے ہیں, نور نماز کا رکھے ہیں. تو نماز کا نور ہے, ہر عمل کا ایک نور ہے, ہر عمل کا ایک نور ہے, ہر اچھے عمل کا ایک نور ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, جو بندہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں, اس کے اندر بھی نور, اس کے چہرے پہ بھی نور. دوسری روایت کے اندر آ رہا ہے 15 انعامات رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. ان 15 انعامات میں ایک نعمت یہ ہوتی ہے, نمازی کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. یہ نمازی کے چہرے پہ نور ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا, ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کھڑا کر لیں بے نمازی کو اور نمازی کو, تھوڑا محسوس تو ہر بندے کو اللہ نے یہ دی ہے, کسوٹی ہر بندے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ذرا غور و فکر کرے گا نمازی کو, چاہے وہ رنگ کا کالا ہو, چاہے وہ حبشی کی طرح ہو, ایک بے نمازی کو گورو چٹے کو کھڑا کر لیں, ایک کالے نمازی کو کھڑا کر لیں, اور آپ توجہ کریں دل پہ قلب پہ اللہ اللہ کی ضرب لگا کر آپ 1 2 3 4 منٹ دونوں کو دیکھتے رہیں اور دل پہ یہ ضرب لگاتے رہیں. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, عام آدمی کو بھی چہرے پہ نور نظر آئے گا. آپ کا جی کرے گا میں اس نمازی کو دیکھتا رہوں, اس کے اندر کشش ہوگی, میں دیکھتا رہوں کیا چیز ہے, وہ نور ہے. اللہ والے تو شکل سے پہچان لیتے ہیں چہرے سے یہ نمازی ہے اور یہ بے نمازی ہے. وہ یہی تو ہے, ان کے پاس کسوٹی ہوتی ہے, زاویہ ہوتا ہے ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے. وہ تو نور سے بھرے ہوئے ہیں, ان کا پورا خون نور سے بھرا ہوا ہے. سنیارا جیسے پیتل تانبا مکس کر لے, سنیارا دور سے کہہ دے گا یہ پیس ادھر کر دو, یہ پیس ادھر, دور سے کہہ دے گا. اور ہمارے تمہارے سے کہے گا سارے پیتل ہے, یا کہے گا سارا سونا ہے. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کریم وہ پیمانہ, وہ زاویہ عطا فرماتے ہیں, وہ چہرے سے پہچان لیتے ہیں. تو میں عام آدمی کی بات نسخہ دے رہا ہوں, آپ 10-20 دفعہ قلب پہ ضرب لگائیں اور دونوں کو کھڑا کر لیں, آپ کو پتا چلے گا اس کے چہرے پہ نور برس رہا ہے.
تو میرے پیغمبر نے فرمایا حق سچ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حق سچ ہے، بات سمجھنے کی ہے، بات پڑھنے کی ہے، بات استاد پکڑنے کی ہے، وہ تمہیں پڑھائے، وہ تمہیں سکھائے۔ اللہ کا پیغمبر تو فرمان کا تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک نور اللہ کریم پیدا کرتے ہیں جو بندے کے چہرے پہ، اندر تو برستا ہی ہے خون، نور تو باہر بھی چہرے پہ بھی اللہ کریم ایک نور عطا کرتے ہیں جو نمازی کے چہرے پہ برستا ہے، اور برہان اور دلیل اور حجت ہوگی قیامت کے دن یہ نماز۔ نماز میرے بھائیوں ہماری زندگی کے لیے بھی ہے، ہماری قبر کے لیے بھی ہے، ہماری حشر آخرت کے لیے بھی ہے۔ نماز تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو، اس نماز کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہمارے لیے کا مطلب ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ آپ یہ بول لیں نماز تو ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ہماری قبر کی ضرورت ہے، ہماری حشر کی ضرورت ہے۔ بھائی ضرورت ہے ہماری۔ مسلمان تو اپنی ضرورت کو حاصل نہیں کر رہا، تو اپنی ضرورت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو نے سارا کچھ ضرورت پیسہ سمجھ لیا، بیاہ شادی سمجھ لی، کھانا پینا سمجھ لیا، گاڑی سمجھ لی، اور تو نے رہنا سہنا کوٹھی سمجھ لی اور چلنا پھرنا سمجھ لیا۔ نہیں بھائی، اس سے بڑی ضرورت، اہم ترین ضرورت ہماری نماز میں ہے۔ ایک ضرورت ہے، ایک بڑی ضرورت ہے، نماز بڑی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ یہ بات کی ضرورت ہے۔ اصل ایمان ہے، اصل اعمال صالح ہیں، اصل ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت نماز ہے۔ ہمارے مرشد کہتے تھے جو نماز کا نہیں وہ کہیں کا نہیں، جو نماز کا ہے وہ سب کچھ کا ہے، جو نماز کا نہیں وہ کہیں کا نہیں۔ پہلے بزرگ لوگ، وڈیرے، باپ دادا کی بات کر رہا ہوں، ان پڑھ ہوتے تھے مگر اولاد کو نماز کی تاکید اپنے الفاظ میں، اپنے لہجے میں کرتے۔ دیکھنا بیٹا جانا، دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں کاروبار میں برکت دے دیں گے۔ بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، بچے سفر پہ جا رہے ہیں، بڑوں کو کہتے دیکھا بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، تمہیں اللہ برکت دے گا، تمہاری اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ یہی تو ہے۔ تو آج مسلمان نماز چھوڑ کر اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے، اپنے کتنی بڑی ضرورت کو ضائع کر رہا ہے۔ آج اپنی کسی دنیاوی ضرورت کو ضائع کرنے والے بندے کو آپ دیکھیں، اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں؟ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، یہ اپنا کاروبار ضائع کر رہا ہے، یہ اپنے دولت ضائع کر رہا ہے۔ آج اپنی اس بڑی ضرورت کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری دنیا کی ضرورت ہے، اور 15 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، آج وقت نہیں ہے بیان کروں گا۔ 15 چیزیں فرمائی نماز کے متعلق، کچھ دنیا میں، کچھ قبر میں، کچھ حشر میں۔ ان 15 چیزوں میں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم 5 وقت نمازوں کی پابندی کی گارنٹی دو۔ حضور فرماتے علیہ السلام مجھے میرے اللہ نے کہا کہہ دو اپنی امت کو میں تمہاری روزی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ روزی کی بھی ذمہ داری ہے۔ پتہ چلا نماز ہماری ضرورت ہے، نماز ہماری ضرورت ہے۔ میں نے بڑا ریسرچ کیا ہے، ہم لوگ ایک ایک بال پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ بھی کریں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، جو نمازی ہوگا اس کے پاس تھوڑی بھی ہوگی، وہ تھوڑی پر اکتفا اور صبر اور سکون، پرسکون باراحت آپ کو واللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں آپ کو نظر آئے گا، پرسکون نظر آئے گا، برکت نظر آئے گی، بیماریاں کم، مصیبتیں کم، ٹینشنیں کم۔ آپ دیکھ لیجئے۔ اور جو بے نمازی ہے، دولت ہے، نثار ہو چکی دولت کی، اس کو پتہ نہیں میرے پاس دولت کتنی ہے، میں واللہ کہہ کر کہہ رہا ہوں اس کو سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، ٹینشنیں زیادہ ہیں۔
دیکھ کے بھی میرے بندو، ان فی ذالک لآیات للابصار، اللہ تعالی یہ ساری باتیں کافروں کی اور جو قومیں تباہ ہوئی ان کا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کیا تم آنکھوں والے نہیں ہو، کیا تم عقل مند نہیں ہو، کیا تم دانشور نہیں ہو، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، تمہیں یہ دیکھ کر باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بھی تم اللہ کے انکار کرتے چلے آ رہے ہو، ابھی بھی تم نبی کی رسالت کے منکر ہو، ابھی بھی تم قرآن کے منکر ہو، ابھی بھی تم بے بعد الموت کے منکر ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کو فرمایا، ہزاروں دنیا جان بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کو نمازی پرسکون نظر آئے گا۔ اور جس کو اللہ نے دونوں دولتیں دی ہیں، اللہ نے مال اولاد بھی دیا ہے، کاروبار بھی دیا ہے، اللہ نے نماز جیسی دولت بھی اس کو بخشی ہے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہو گیا، وہ پرسکون نظر آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں تمہاری ضرورت ہے نماز، تمہاری دنیا کی ضرورت ہے، تمہارے اندر نور، تمہارے چہرے پہ نور، تمہاری زندگی میں نور، تمہارے لیے سکون۔ ان صلاتک سکن لہم، میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھا کرو تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ نماز تمہاری ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضرورت کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا، اورنگزیب کے زمانے کے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، پورے دین کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، میں ان کا تعارف شاید کچھ لوگوں کو کم ہی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی نماز فرض فرمائی، تمہاری اس میں ضرورت ہے، تمہاری اس میں ضرورت ہے۔ پہلے سائنس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب مان گئے ہیں کہ یار ضرورت سمجھ میں آئی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تو سورج کی طرف سے شعائیں اترتی ہیں جو زمین پر اتر رہی ہیں، برس رہی ہیں، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، وہ جو شعائیں ہیں وہ آکسیجن ہے جو انسان کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جو نماز با جماعت پڑھنے جا رہا ہے پہلے اس کی صحت کا بندوبست اللہ کر رہے ہیں۔ جو رزیلا اور گندے آکسیجن ہیں وہ سانس کے ذریعے باہر آ رہے ہیں، اور جو آکسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درختوں کو دیا ہے، پودوں کو دیا ہے، وہ تو دیا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ آسمان سے اتر رہا ہے اور اتر بھی سورج کی طرف سے رہا ہے، ابھی نکلا نہیں ہے۔ سمت بھی بتائیے کدھر سے آ رہا ہے، مشرق کی طرف سے جہاں سورج نکلتا ہے، وہ شعائیں، وہ آکسیجن وہاں سے اتر رہا ہے، بے پناہ اتر رہا ہے، زمین پر اتر رہا ہے، وہ تمہاری صحت کے لیے آکسیجن، تمہارے دل، گردے، جگر، تمہاری پوری باڈی کے لیے، صحت کے لیے وہ آکسیجن تمہیں مل گیا۔ کچھ خرچ ہوا، پیٹرول کچھ لگا، سی این جی لگا، کچھ نہیں لگا، ایک پیسہ نہیں لگا۔ نماز پڑھنے رہا ہے، آ رہا ہے اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، آ رہا ہے فرض پڑھنے کے لیے، آ رہا ہے 2 فرض پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ رہا ہے۔ اس کیوں کہا مسجد میں جا، گھر سے باہر نکل، تاکہ وہ جو اللہ نے تیری نعمت پیدا کی ہے اتار رہا ہے آکسیجن، تاکہ وہ مل جائے تجھے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عبادت کا وہ رکھا ہے، دلیل رکھی ہے، میرا بندہ میری عبادت کرے، لیکن ہماری ضرورت کو مقدم رکھا ہے۔ ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، صحت اللہ نے تجھے پہلے دے دی ہے، ابھی تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، آکسیجن جیسی نعمت تجھے اللہ نے پہلے عطا فرما دی ہے جو ساری دنیا پیدا نہیں کر سکتی۔ اور سنیں حضور نے فرمایا نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا بہتر ہے جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے۔ اللہ کب تک بیٹھا رہے یا رسول اللہ کب تک بیٹھا رہے؟ ارشاد فرمایا جب تک سورج نہیں نکلتا وہیں بیٹھا رہے، تسبیحات ذکر قرآن پڑھتا رہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لے، جس کو اشراق کہتے ہیں۔ کتنا ثواب ہے؟ حج عمرے کا ثواب لکھا گیا ہے۔
یہ تو عبادت ہوئی. اس کی صحت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب سائنس بھی آپ پڑھ لیں، سائنس کتاب وہ بھی لکھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد سورج کی روشنی میں جو شعاعیں نکلتی ہیں اس میں ریڈ سیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے انسان کے جسم میں. آج انجیکشنوں اور دوائیوں کے ذریعے ریڈ سیل کی دوائیاں بنی ہیں، لیکن سائنس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میڈیکل سائنس نے، کہ ہمارے یہ بھی بڑا انعام ہے، ہمیں تکے شاہی ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ خالق کائنات ہی ہے جو ریڈ سیل اور جو ہے یہ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. پیدا کب ہوتے ہیں؟ پورے دن میں نہیں، جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلتے ہی وہ ریڈ سیل نکلتے ہیں اور اترتے ہیں. اور کب تک رہتے ہیں؟ 20-25 منٹ اشراق تک. میرا بندہ نماز پڑھ کے جائے گا، سورج نکلا ہوا ہوگا، اشراق کا وقت ہوگا اور ریڈ سیلوں کی مار ہو رہی ہوگی، وہ بھی اس کو مل گئے. آج باہر ملکوں میں جس کے ریڈ سیل نہ ہو نا، اس مریض کو دھوپ میں رکھتے ہیں، صبح اس کے بیڈ کو دھوپ میں لے جاتے ہیں، کوئی دوائی دھوپ نہیں دیتے. میرے بھائیوں، ہماری ضرورت ہے نماز. مسلمانوں، آج تم نماز کو ضائع کر رہے ہو، نماز ہماری ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، نور ہے یہ نماز اور برہان دلیل ہے اور قیامت کے دن نجات ہے. میرے بھائیوں، ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرشتوں کو کہیں گے دیکھو اس کے اعمال نامے میں کیا ہے. جب فرشتہ اعمال نامہ کھولنا شروع کرے گا، رب تعالیٰ فرمائیں گے روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، قربانیاں فی الحال بند رہن دو، نماز دیکھو نماز ہے. ہاں جی، جس خوش نصیب مسلمان کی نمازیں پوری ہوں گی اور صحیح ہوں گی، 2 دفعہ بول رہا ہوں، نمازیں بھی پوری ہوں گی، نمازیں بھی صحیح ہوں گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نمازیں اپنی ایک دفعہ سنا لیا کریں، غلط نہ پڑھتے رہیں. نمازیں صحیح ہوں گی، نمازیں پوری ہوں گی، قضا نہیں ہوں گی. بالغ ہونے کے دن سے لے کے اب تک نمازیں ضائع نہیں کی. اگر ضائع کر دی وہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، روزوں میں وہ الگ موضوع ہے، ان کو قضا کرنا ہے. پوری ہوں گی نمازیں اور صحیح پڑھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، اپنے اس بندے پر محبت آئے گی، نظر شفقت فرمائیں گے. فرشتے کو کہیں گے فرشتے اس میرے بندے کے اعمال باقی نہ کھول، نمازیں پوری ہیں، بس کمال ہو گیا، اس کو جنت میں جانے دے. اور جس کی نمازیں نہیں صحیح نکلیں گی، پوری نہیں ہوگی، نہ مکمل ہوگی، یا پڑھی نہیں، نمازیں پڑھی نہیں ہیں، اللہ کہیں گے سارے کھاتے کھولو. اللہ اکبر، اللہ کا کھاتا کون چیک کرا سکتا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے پورے انسانوں کے سامنے میدان معاشر میں رب تعالیٰ فرمائیں کہ اس کے سارے کھاتے کھولو، کون کون سے گناہ کیے، کہاں کہاں کیے، کس کس منٹ کیے، کس کس سیکنڈ کیے، میری زمین کے کس کس کونے پہ یہ، سارا پول کھول دیا جائے گا اور پھر سزا کے لیے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، نماز ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، نماز ہماری قبر کی بھی ضرورت ہے، نماز ہماری حشر کی بھی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے نہیں پڑھتے ہزاروں لوگ، کئی مسلمان عید کی نماز نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ہے. نماز کتنا فیصد پڑھ رہے ہیں، جمعہ کتنا فیصد پڑھ رہے ہیں. ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اس زبان کو تو ہلا سکتے ہیں، دعا بھی کریں، زبان بھی ہلائیں. بے نمازیوں کو نماز کا کہیں اس زبان سے، زبان ہم ہلائیں. اگر ہم زبان نہیں ہلائیں گے، گھر میں، محلے میں، دوستوں میں، جتنی ہماری قدرت طاقت ہے، ہم سے بھی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، یاد رکھنا ہم بھی پکڑے جائیں گے.
سزا ملے گی. اپنی حیثیت طاقت کے مطابق ہم زبان ہلایا کریں، نماز کا کہا کریں، جمعے کا کہا کریں، جتنی جتنی قدرت ہے. آپ بازاروں میں بیٹھے ہیں، جب جانے لگے نماز کے لیے، نماز کا چلتا چلتا نماز کا کہا کریں. کیا زبان کا خرچ ہو جائے گا؟ اور جو نماز میں لگ جائے گا سبحان اللہ، اس کی ساری نمازوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ایک نمازی بھی بنا دیا آپ نے، اور اس کی نمازیں، اور پھر آگے وہ نمازی بنائے گا، وہ بنائے گا، خدا جانے قیامت تک ساری نمازوں کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفسرین نے لکھا ہے جتنے بھی ایمان لائیں گے قیامت تک سب کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا، کیونکہ پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں، پہلی دعوت دینے والے وہ ہیں. اس لیے ان جیسا مقام کسی کا نہیں ہے، ان جیسا مقام کسی کو نہیں ہے. پہلے ایمان لانے، اچھا کام کر جائیں گے، اس پہ لوگ لگ جائیں گے، قیامت تک اجر ملتا رہے گا. مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.